ایک عرصے سے سوچتا رہا، اس بارے میں دریافت کرتا رہا، کئی کتابوں کو پڑھا، کئی لوگوں سے ملا اور حالات و واقعات کا مشاہدہ کرتا رہا کہ سانپ کیا ہے، اس کی فطرت اتنی خطرناک کیوں ہے، یہ اپنے چاہنے والے اور اپنے پالنے والے کو بھی ڈنک مارنے سے باز نہیں آتا۔ اس بارے میں کئی داستانیں، کئی کہانیاں لکھی گئیں، مگر ہر جگہ تشنگی رہی اور میں سانپ کی حقیقت اور اس کی حشر سامانیوں کو نہ پا سکا۔ پھر میں نے اپنی سوچوں، اپنے ذہن کے کونوں میں ایک ناگن دیکھی اور یہ ناگن میرے وجود میں پلتی رہی، میرے ذہن کے دریچوں میں پروان چڑھتی رہی۔ اب سننے والے اس خوبصورت ناگن کو دیکھیں کہ جس نے انسان کا روپ دھارا اور انسانوں کے خون سے پروان چڑھی، انہی انسانوں پر حکمران رہی۔ اسے انسان نے کتنا پیار دیا، کتنا آرام دیا، مگر اس نے انسان اور انسانیت سے وفا نہ کی، اس لیے کہ اس نے انسان کے وجود سے جنم نہیں لیا، اس میں مٹی کی خوشبو اور تاثیر نہ تھی، اس لیے وہ انسان بن کر بھی انسان نہ بن سکی۔ اس پراسرار ناول میں کچھ انسانی کردار بھی آپ کو ملیں گے جن کی فطرت بھی سانپوں جیسی تھی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رب کائنات کی قائم کی گئی حدود کو نہیں پھیلانتے، اور یوں کامیابی ان کے قدم چومتی چلی جاتی ہے۔ نیکی اور بدی کی جنگ ازل سے شروع ہے اور ابد تک قائم رہے گی۔ آخر حق کو فتح حاصل ہوتی ہے اور باطل شکست خوردہ ہو کر بھاگ اٹھتا ہے، اور پھر نئے ساز و سامان اور مختلف روپ دھار کر سچائی اور حق کو مٹانے آتا ہے۔ ناگن نے بھی سچائی اور حقیقت سے شکست کھائی اور اپنے ازلی انجام کی طرف گامزن ہوئی۔ زخمی زخمی ناگن کا جسم گناہوں کی آگ میں جھلسنے لگا، مگر ابھی اس کا سر کچلا نہیں گیا۔ دیکھیں، بدی اور شیطانی طاقتوں کی علمبردار ناگن شاید پھر پھن اٹھائے، مگر ایمان اور سچائی کی طاقت بھی اس کے سامنے چٹان بن کر کھڑی رہے گی۔ مجھے آپ کے خیالات اور نظریات کا انتظار رہے گا کہ میں اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا۔ آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ ہمارے لیے بھی کچھ چیز لائی ہے یا نہیں؟ لائی ہوں حضور، دیکھیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ اچھا، شکنتلا ایک انگڑائی لیتے ہوئے بولی۔ پریا کی بات پر اسے وشواس تھا، وہ ضرور اس کے لیے کوئی زبردست چیز ہی لائی ہوگی۔ تصور ہی سے اسے خمار چھانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شام کا بھوجن کرنے کے بعد وہ اپنے چھپر کھٹ پہ لیٹ چکی تھی۔ کنیزوں کو باہر دروازے پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ پریا اس نوجوان کو خوشبودار غسل دلوا کر شکنتلا کی خدمت میں خوابگاہ کے اندر چھوڑنے کے لیے خود گئی، اور پھر نوجوان کو وہاں چھوڑ کر شکنتلا سے اجازت پا کر واپس اپنی خوبصورت خوابگاہ میں آ گئی، جہاں قید خانے سے لایا گیا ایک صحت مند قیدی نوجوان چہرے پر مردنی کے آثار لیے اس کے بستر کے قریب کھڑا تھا۔ کنیزوں نے اسے کمرے کے اندر دھکیل دیا تھا۔ پریا اس وقت سفید مہین لباس میں ملبوس تھی، اس کی سج دھج دیکھنے والی تھی۔ باریک لباس سے جوانی دعوت دے رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر کے وہ آہستگی سے چلتی ہوئی نوجوان کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور ہونٹ سکیڑ کر ہلکی سی سیٹی بجائی۔ نوجوان ایک دم پلٹا تو پریا کو پیچھے کھڑا دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ وہ دن میں قید خانے کے میدان میں پریا کا قیدیوں کے ساتھ شفاقانہ سلوک دیکھ چکا تھا۔ اس لیے اسے اپنے سامنے پا کر نوجوان کو اپنی عبرتناک موت کا وشواس ہو چلا تھا۔ لیکن پریا نے سیٹی بجانے کے بعد ہولے سے ایک آنکھ دبائی تو نوجوان کچھ سمجھ نہ پایا۔ اسے پریا موت کا فرشتہ دکھائی دے رہی تھی۔ پریا انداز دلربائی سے آگے بڑھی اور نوجوان کے قریب اور قریب ہو گئی۔
اور اس کے سینے کے سیاہ کالے بالوں میں اپنی گرم اور خوبصورت انگلیاں پھیرنے لگی۔ پریا کے جسم کی سوندھی سوندھی خوشبو اور لمس نوجوان کے ہوش ختم کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ ابھی صورتحال سمجھ نہ پایا تھا۔ اب پریا نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور اسے بستر کی طرف دھکیلا۔ نوجوان پریا سے دہشت زدہ تھا، لیکن اس کے رویے سے اسے جرأت ہو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا بستر پر ٹک گیا۔ پریا نے اسے آہستگی سے دھکا دے کر گرا دیا اور پھر خود اس کے عین اوپر جا گری۔ نوجوان کے مرے ہوئے جذبات پھن اٹھانے لگے۔ دن والی باتیں اسے بھولنے لگی۔ ظلم اور سفاکی کا پیکر اپنے اوپر چھائی ہوئی دیکھ کر اسے عنبر سے اتری اپسرا دکھائی دینے لگی۔ نوجوان کے ہاتھ بھی گستاخی کرنے لگے۔ پریا اسے راستہ دکھانے لگی۔ شیطان اپنی کامیابی پر قہقہے لگانے لگا۔ شکنتلا سبز آنکھوں اور گھنگریالے بالوں والے نوجوان کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی۔ ایسا مردانہ حسن اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ بلگرام بھی مضبوط جسم اور خوبصورت مردانگی کا مالک تھا، لیکن اس نوجوان کا کسا کسا حسین و جمیل جسم، گھنی مونچھیں، ہونٹوں تلے دبی ہلکی مسکراہٹ، گندمی رنگت دیکھ کر شکنتلا دم بخود تھی۔ یہ مردانہ حسن کا مکمل پیکر تھا۔ یہ پریا کو کہاں سے ملا؟ اب شکنتلا کو پریا پر پیار آنے لگا، جس نے ایسا نوجوان تلاش کیا تھا۔ آگے آؤ، شکنتلا نے حکم کے انداز میں اسے کہا، لیکن پیار کے لہجے میں بولی تو نوجوان آگے آ گیا۔ آج کی رات تم میرے مہمان ہو۔ نوجوان کچھ نہ بولا، خاموشی گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اب شکنتلا اپنے بستر سے بھاری بھرکم لباس سنبھالتے ہوئے نیچے اتر آئی اور نوجوان کے بالکل قریب کھڑی ہو گئی اور باہیں اس کے گلے میں حمائل کر کے بالکل اس کے سینے سے لگ گئی۔ کیا نام ہے تمہارا خوبصورت نوجوان؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ خشکران۔ نوجوان کے ہونٹ ہلے۔ خشکران؟ شکنتلا نے زیر لب دہرایا۔ یہ کیسا نام ہے؟ ہمارے نام ایسے ہی ہوتے ہیں، نوجوان ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بولا۔ میری پیاس بجھا سکو گے خشکران؟ شکنتلا پر نوجوان کے حسن کا جادو چھانے لگا۔ میں تمہیں مکمل سیراب کر دوں گا۔ نوجوان نے آپ کے بجائے تم کا لفظ استعمال کیا تو شکنتلا تھوڑا سا چونکی۔ بہت دلیر ہو۔ جانتے ہو تم اس وقت ملکہ تابانہ شکنتلا دیوی کے سامنے موجود ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نوجوان اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ وہ مسلسل گستاخی کے موڈ میں تھا۔ پھر فوراً ہی اس نے شکنتلا کو پتلی کمر سے پکڑ کر اٹھا لیا اور لا کر بستر کے اوپر پھینکا اور خود بھی تیزی سے چھلانگ لگا کر اس کے اوپر آ کر گرا اور اس کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر کس لیا۔ شکنتلا کو اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا۔ وہ سہمے سہمے نوجوانوں سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ یہ خوبصورت نوجوان جذبات کے معاملے میں بہت آگے جا رہا تھا۔ شکنتلا دم بخود تھی۔ وہ اپنی مرضی کرنے سے قاصر تھی۔ اس کی ہر حرکت خشکران کی تابع ہو رہی تھی۔ خشکران شکنتلا کی توقع سے بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ بڑے دنوں کے بعد شکنتلا صحیح معنوں میں سیراب ہوئی تھی۔ اب اس کی نظریں خشکران کے بازو کی پھڑکتی ہوئی مچھلیوں پر تھیں۔ خشکران کی رگوں میں دوڑتا بہتا گرم لہو اس کو پاگل بنا رہا تھا۔ اب وہ موقع کی تلاش میں تھی اور آنکھیں موندے زبان ہونٹوں پر پھیر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے خشکران کے خراٹے محسوس ہوئے۔ شکنتلا نے آہستگی کے ساتھ آنکھیں کھولی اور خشکران کو بے سود پایا۔ اس کے خراٹے اونچی آواز میں گونج رہے تھے۔ شکنتلا خشکران کو دلچسپ نظروں سے دیکھنے لگی۔ خشکران نے اس کا پورا جسم بھنبوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا اور شکنتلا نے اس بات کا برا نہیں منایا، کیونکہ اب وہ خشکران سے اس محبت کا معاوضہ لینے والی تھی، اس کے خون سے اپنی ناگن جوانی کی پیاس بجھانے کے لیے۔
ایک لمحے کو سوئے ہوئے خشکران کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ چند دن اس کے ساتھ اور گزارے جائیں، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی خونی پیاس اس کے پہلے خیال پر حاوی ہوتی چلی گئی اور وہ خون پینے کے لیے بے چین ہو گئی۔ بستر سے اتر کر اس نے ایک جگہ چھپایا ہوا تیز دھار خنجر نکالا اور دھیرے دھیرے خشکران کے قریب بڑھنے لگی۔ نزدیک آ کر خنجر اس نے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور خشکران کی شہرت پر چلا دیا، لیکن یہ کیا، خشکران کی گردن پر خون کا نشان تک نہ آیا تھا۔ جلد بھی برابر ہو چکی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے خنجر گردن پر چلا ہی نہ ہو۔ شکنتلا کو آنکھوں پر یقین نہ آیا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے بے یقینی کے انداز میں دوبارہ پوری قوت کے ساتھ خنجر خشکران کی گردن پر پیوست کر دیا، لیکن دوبارہ بھی کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ خنجر گردن کے اندر تھا اور خون کا نام و نشان تک نہ تھا۔ خشکران اس کا خنجر والا ہاتھ پکڑ کر مسلسل قہقہے لگانے لگا۔ اس کے ہنسنے کی آواز اس کی جسامت سے کئی گنا زیادہ تھی۔ شکنتلا ششدر رہ گئی، خوف کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ ایسی صورتحال سے پہلے کبھی اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ خشکران اٹھ کر بیٹھ گیا اور شکنتلا کی کمر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اسے اٹھا لیا اور کمرے کے اندر چکر لگانے لگا۔ 2 چکر لگانے کے بعد اس نے دھپ سے اسے بستر پر پھینکا اور خود کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو؟ شکنتلا نے خوف پر قدرے قابو پاتے ہوئے کہا۔ خشکران نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، اے بھولی صورت، تو ہے مٹی کی مورت اور میں ہوں آگ کا شرارہ، جنات کا بادشاہ، لشکران کا اکلوتا بیٹا خشکران ہوں۔ تم جن ہو؟ شکنتلا اب سمجھ چکی تھی۔ اب شکنتلا نے دل ہی دل میں منتر پڑھ کر خشکران کو جلا دینے کے لیے پھونک ماری، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ لیکن خشکران قدرے غصے میں آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر شکنتلا کے بال اپنی مٹھی میں پکڑ کر جھٹکا دے کر چھوڑتے ہوئے کہا، شکنتلا جادوگرنی، میں خود آتش ہوں، تمہارا کوئی جادو مجھ پر کارگر نہیں، لیکن اگر میں چاہوں تو تمہیں ابھی نشٹ کر دوں۔ اب شکنتلا ہراساں ہو چکی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ منتر خشکران پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ وہ فوراً خشکران کے پاؤں پر گر گئی اور بولی، خشکران مجھے क्षमा کر دو، میں بنتی کرتی ہوں۔ سیدھی ہو کر بیٹھ جاؤ شکنتلا، خشکران قدرے نرم لہجے میں بولا، اور شکنتلا خوش ہو کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ تم سے اگر کوئی ایسے क्षमा چاہتا تو کیا تم اسے معاف کر دیتی؟ بولو شکنتلا۔ لیکن وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ تم تو ایک ناگن ہو، ظالم ترین ملکہ اور کالے جادو کی ماہر جادوگرنی، جس کے من پر ظلم کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ رحم کرنا تم کیا جانو؟ تمہیں تو صرف ہر شب کو خوبصورت مرد اور اس کا خون چاہیے، اور بس۔ تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ شکنتلا حیرانی سے گویا ہوئی۔ خشکران ہنسنے لگا، میں شاہ جنات کا بیٹا ہوں، مجھے کیوں پتہ نہ ہوگا؟ تم اچھی لگی ہو، اس لیے میں نے تمہیں سزا نہ دی، ورنہ میں تجھے جلا کر بھسم کر سکتا ہوں۔ شکنتلا ابھی تک سوچ رہی تھی کہ کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کرے۔ یہ تو ایک مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ جن تھا اور اس کے سارے بھید بھی جانتا تھا، اور اس پر جادو بھی کارگر نہیں تھا۔ یقیناً اس پر زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ البتہ اس نے سوچا، میں اس کو اچھی لگی ہوں۔ یہ سوچ کر شکنتلا زیر لب مسکرانے لگی۔ خشکران اس کو مسکراتا دیکھ کر بولا، سوچ لی ہے کوئی ترکیب مجھ سے نجات حاصل کرنے کی؟ نہیں خشکران، شکنتلا نے مخصوص انداز میں زلفوں کو جھٹکا دیا، اب میں تمہیں یہاں سے جانے نہ دوں گی۔ تمہاری شکل تو مجھے ایک اچھا ساتھی مل گیا ہے۔ یہ کہہ کر شکنتلا بالکل اس کے نزدیک چلی گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب پلنگ پر بٹھا لیا۔
تم جن ہو لیکن منشیہ کی شکل میں گھوم رہے ہو، یہ کیا راز ہے؟ خشکران بھی شکنتلا کو نقصان پہنچانے کے بجائے اس کا عاشق ہو چکا تھا، اس کی سندرتا سے بہت متاثر ہوا تھا، لیکن وہ پلنگ پر لیٹ گیا اور بولا، میں یہاں سے بہت دور جنات کی بستی آتشان کا رہنے والا ہوں۔ میرا باپ لشکران جنات کا بادشاہ ہے اور میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ مجھے شروع ہی سے انسانوں کی بستیوں میں جانے کا شوق ہے، اسی شوق کی وجہ سے میں اکثر انسانی شکل میں گھومتا رہتا ہوں۔ مجھے ان کے رہنے سہنے اور جینے کے انداز بہت پسند ہیں۔ تمہاری کنیز پریا کو دیکھا تو مجھے عجیب سا لگا کہ یہ کیسی انسان ہے جو دوسرے انسانوں پر اس قدر ظلم کرتی ہے۔ قید خانے کے میدان میں جب وہ قیدیوں کو ابلتے تیل اور آگ میں جلا کر خوش ہو رہی تھی، میں نے اسی وقت اس کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ پہلے میں سمجھا تھا کہ وہی ملکہ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو محض شطرنج کا ایک مہرہ ہے۔ اصل طاقت تمہاری ہے، تمہارے آشیرواد پر ہی یہ سب کچھ کرتی ہے، ورنہ وہ تو ایک عام سی کنیز ہے جو کہ شاہی باندی ہے۔ شکنتلا اس کی ساری گفتگو کے دوران اس کو مسکراتی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس نے اصولی فیصلہ کر لیا تھا کہ خشکران کو ساتھی بنا لے گی، کیونکہ سامری کے بعد یہ بھی ایک نہایت طاقتور ساتھی ہوگا جو کہ شکنتلا کے لیے آگے چل کر فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تم انسانی بستیوں کے خاص کیوں چھانتے ہو؟ شکنتلا نے بات شروع کی۔ میرے ساتھ رہو، میں ایک ناگن ہوں، 100 سال زندہ رہنے اور 100 انسانی جانوں کا خون پینے کے بعد منشیہ کا روپ دھار کر چکی ہوں۔ اب میں ہر جاندار کی شکل میں آ سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ دیوی کی تپسیا کر کے جادوگرنی بھی بن چکی ہوں۔ تم میرے ساتھ رہو خشکران، میں تمہیں دنیا گھماؤں گی، ہم دونوں ساتھی بن جائیں گے۔ میں کالی شکتیوں کی پجارن ہوں۔ تمہارا تعلق کس دھرم سے ہے؟ میں، خشکران بولا، میں آتش پرست۔ ہمارا قبیلہ آگ کی پوجا کرتا ہے اور شیطانی طاقتوں کا ماننے والا ہے۔ آؤ، اب رات خاصی ہو چکی ہے، اب آرام کریں، شکنتلا نے کہا۔ خشکران ہنسنے لگا اور بولا، نیند ناگن اور جنات دونوں کو نہیں آتی، لیکن ہم اپنی مرضی سے سو سکتے ہیں۔ دونوں ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے ایک دوسرے کے اوپر گر گئے۔ اب سامری پریشان ہو چکا تھا۔ گزشتہ کئی دنوں سے سامری گرو نارائن کو منڈل سے باہر لانے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن اب کے گرو نے اپنے گرد جو منڈل کنڈلی بنائی تھی وہ توڑنا سامری کے بس میں نہیں تھا۔ گرو نارائن نے اس مرتبہ اپنا منڈل مندر کے حدود میں بنایا تھا، اور اس مندر کی حدود کے اندر کالی کے سیوک کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ جب سامری کو خبر ہوئی کہ گرو نارائن نے پھر جاپ شروع کر دیا ہے تو اس وقت تک ویسے بھی خاصا سمے برباد ہو چکا تھا، کیونکہ سامری اپنے تئیں اس کو نرک واصل کر چکا تھا۔ پھر جب سامری کو یہ پتہ چلا کہ جاپ کرتے ہوئے گرو نارائن کو خاصا سمے بیت چکا ہے تو وہ اور بھی فکر مند ہو گیا، اور اب خاصے دنوں کی محنت اور کوشش کے بعد بھی وہ اسے کوئی نقصان پہنچانے میں ہنوز کامیاب نہ رہا تھا۔ لہذا اب اس کو پریشانی لاحق ہو چکی تھی، اور اب اس ناکامی کی وجہ سے وہ واپس اپنی جادو نگری جا رہا تھا تاکہ کوئی اپائے کیا جا سکے۔ اب سامری اپنی حویلی کے خاص کمرے میں جو جادو نگری کہلاتا تھا موجود تھا۔ گرو نارائن کا عمل اب خاصا آگے بڑھ گیا تھا، اور اپنی اس کمزوری کا ذکر شکنتلا سے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے رات گرو استاد کی بدرو شداد سے مدد طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح خشکران کو پا کر شکنتلا خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھی۔ سامری کی شکل میں بہت بڑی شکتی اس کے پاس تھی، اور اب وہ خود بھی جادوگرنی تھی، اور مہابیر اس کے قبضے میں تھے، اور اب جنات کا شہزادہ خشکران بھی اس کا عاشق اور ساتھی بن چکا تھا۔ لہذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ تابانہ کی سرحدوں کو وسعت دے اور ارد گرد کی ریاستوں پر قبضہ کر کے اپنی وسیع تر سلطنت کی بنیاد رکھی جائے۔
اس مقصد کے لیے شکنتلا نے پہلے بلگرام سے مشورہ کیا، پریا سے رائے پوچھی اور پھر خشکران کو بتایا تو وہ ہنس دیا اور بولا، شکنتلا، میں پہلے ہی ان شاہی کاموں کے جھنجٹ سے بھاگ کر آیا ہوں، یہاں پھر وہی سیاپیں ہیں۔ لیکن شکنتلا نے زور دے کر اسے راضی کر ہی لیا۔ اب شکنتلا کو فکر ہوئی کہ کافی دنوں سے سامری جی غائب ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں سامری کو یاد کیا تو اچانک ہی سامری حاضر ہو گیا۔ آتے ہی سامری بولا، کیا بات ہے شکنتلا، کچھ پریشان دکھائی دیتی ہو؟ پریشان ہوں میرے دشمن، شکنتلا نے سامری کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میں تو تمہارے درشن کی پیاسی تھی، کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ خیریت تو ہے؟ شکنتلا نے زلفوں کو جھٹک کر میٹھی نظروں سے سامری کو دیکھتے ہوئے کہا، خیریت ناپید ہوتی جا رہی ہے شکنتلا۔ ساری دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھنے والی شکنتلا کہیں ایک شخص کی باندی بن کر نہ رہ جائے۔ کیا مطلب؟ شکنتلا حیرانی سے بولی۔ مطلب یہ میری جان، سامری نے اسے تھوڑی سے پکڑتے ہوئے کہا، گرو نارائن پھر تیرتھ جاپ شروع کر چکا ہے، لیکن اب اسے مکمل کرنے والا ہی ہے۔ شکنتلا مزید حیران ہوئی، گرو نارائن تو مر چکا تھا، تو سامری جی آپ کو پتہ نہ چلا؟ ہاں، پورے جیون میں یہ پہلی غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ آگ کے شعلوں میں گھرا دیکھ کر میں سمجھا کہ گرو نارائن کی ہتیا ہو چکی ہے، لیکن وہ مردود بچ نکلا، اور جب اس نے دوبارہ جاپ شروع کیا تو میں اس کی جانب سے بے فکر ہو چکا تھا، اور اب گرو نارائن ہوشیار ہے۔ میں نے اس کو منڈل سے باہر نکالنے کے لیے بڑے کھیل کھیلے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا، اور اب خاصا تجربے کار ہے۔ تو منڈل کے اندر سے کھینچ کر اس کمینے کو باہر نکالو، شکنتلا نے کہا۔ سامری ہنسنے لگا اور بولا، بھولی روح، جب کوئی بھرمچاری منڈل کھینچ کر بیٹھ جائے اور جاپ شروع کر دے تو اس وقت منڈل کے اندر قدم رکھنے والا ہر شخص جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ دیوی دیوتا دھرم کے کاموں میں مداخلت برداشت نہیں کرتے، پھر اس کو ڈرا دھمکا کر دھوکے سے تو باہر نکالا جا سکتا ہے، لیکن باہر وہ خود ہی آئے گا، چاہے بھول کر آئے یا ڈر کر، لیکن زبردستی اس کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ سامری نے منہ لٹکا کر مایوسی سے کہا، پھر خشکران کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ کون ہے؟ خشکران، شکنتلا نے تعارف کراتے ہوئے کہا، جنات کے بادشاہ لشکران کا بیٹا ہے، اور اس کا باپ آتشان کا حکمران ہے۔ خشکران نے سامری کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ سامری نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مصافحہ کیا اور کہا، میں سامری جادوگر ہوں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ خشکران نے مسکرا کر کہا، سامری جی، ایک ترکیب آئی، شکنتلا نے اچانک اچھلتے ہوئے کہا۔ خشکران کو گرو نارائن کی طرف روانہ کرتے ہیں، یہ تو جن ہے، شاید یہ گرو نارائن کے بچے کو منڈل سے باہر نکال سکے۔ سامری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ممکن ہے، کوشش کر کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں خشکران، تیار ہو؟ بالکل، خشکران نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو شکنتلا ہنسنے لگی اور کہا، خشکران ابھی بیٹھ، کل رات کو ہم سب چلیں گے۔ کیوں سامری جی؟ شکنتلا نے سامری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں کل شام کو آؤں گا، ہم تینوں ہی چلیں گے، اور سوگند ہے دیوی کی، اب کی بار اسے منڈل سے باہر نکال کر ہی آؤں گا۔ میں آج رات ہی اپنے گرو کی بدرو سے مشورہ کر لوں گا۔ سامری نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے کہا تو شکنتلا بھی ساتھ کھڑی ہو گئی اور بولی، کہاں چل دیے سامری جی؟ آج رات آپ بھوجن میرے ساتھ کریں۔ ابھی تو میں جاؤں گا، رات کو پھر آؤں گا، لیکن بھوجن میں کیا کھلاؤ گی؟ جو آپ حکم کریں، شکنتلا زلفوں کو پیچھے جھٹک کر بولی۔ میں تو آج کل ایک عمل کے سلسلے میں سوائے انسانی گوشت کے کچھ نہیں کھاتا۔ سامری نے گنجی کھوپڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں شکنتلا کے دمکتے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے سامری جی؟ شکنتلا نے پیچھے سے آ کر باہیں سامری کی گردن میں حمائل کرتے ہوئے کہا،
آپ کہیں تو 1000 انسانوں کا گوشت آپ کو کھلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو بتاتے جائیں کہ گوشت کیسا ہو۔ زندہ انسان کی تازہ کٹی ہوئی ران آگ میں بھون لیں اور بس۔ سامری نے یہ کہا اور پلک جھپکنے میں غائب ہو گیا۔ شکنتلا مسکراتی ہوئی بستر پہ بیٹھنے لگی اور خچکران کی طرف بڑھی اور تقریباً اس پر گرتے ہوئے بولی، سامری جی کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، ان کی فرمائش ضرور پوری کروں گی۔ یہ کہہ کر شکنتلا نے تالی بجائی تو فوراً ہی ایک کنیز اندر داخل ہوئی اور باادب کھڑی ہو گئی۔ پریا کو بلاؤ، شکنتلا نے تہمکانہ انداز میں کہا۔ تو کنیز فوراً ہی الٹے قدموں سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ خچکران کہیں گرو نارائن اپنے عمل میں کامیاب ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ شکنتلا مسیری کے اوپر خچکران کے ساتھ تکیے کے سہارے نیم دراز ہوتے ہوئے بولی، شکنتلا مجھے تم ساری بات سمجھاؤ کہ سامری کون ہے، گرو نارائن کیا کر رہا ہے، یہ سارا چکر کیا ہے؟ خچکران نے الٹا سوال کر دیا۔ پریا حاضر ہو سکتی ہے ملکہ عالیہ؟ باہر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ شکنتلا نے شان بے نیازی سے کہا۔ پریا اندر آ گئی اور دونوں ہاتھ ماتھے کے ساتھ لگا کر پرنام کیا اور پھر عقیدت سے آگے بڑھی اور شکنتلا کے گورے گورے پاؤں کے دونوں تلوے باری باری چومے اور ادب سے نظریں جھکا کر مسیری کی پائتی پر کھڑی ہو گئی۔ پریا، ملکہ عالیہ، پریا، شکنتلا نے اسے پیار کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آج رات کا بھوجن سامری جی ہمارے ساتھ کریں گے اور ان کی فرمائش ہے کہ زندہ انسان کی کٹی ہوئی تازہ ران اسی وقت آگ پر بھون کر انہیں دی جائے۔ جو حکم ملکہ عالیہ، پریا مسکراتے ہوئے بولی۔ اور آپ کے لیے کیا چیز تیار کی جائے؟ ہم پہلے انسانی خون کا بھرا ہوا کٹورا پیئیں گے اور اس کے بعد سامری جی کے ساتھ دینے کے لیے ہم بھی انسانی گوشت کھائیں گے۔ دوسری ران ہمارے لیے تیار کر دینا، شکنتلا مسکراتے ہوئے بولی۔ تو پریا ایک دم بول اٹھی، کیوں ملکہ عالیہ؟ آپ کو اس انسان کی دوسری ران نہیں بلکہ آپ کے لیے علیحدہ انسان کی ٹانگ کے گوشت کا بندوبست ہوگا۔ انسانوں کی کوئی کمی ہے ہمارے پاس؟ پریا ساتھ ساتھ حیرانی سے خچکران کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کے خیال کے مطابق خچکران کو زندہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اب تک ملکہ عالیہ کو اس کا خون پی لینا چاہیے تھا، کیونکہ آج تک کوئی بھی نوجوان شکنتلا کے پاس صبح تک زندہ نہ رہ سکا تھا، لیکن یہ نوجوان حشاش بشاش شکنتلا کے پاس بے تکلفی سے مسکرا رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہے پریا؟ خچکران ہمیں بہت پسند آیا، اب یہ ہمارے پاس ہی رہے گا۔ شکنتلا اصل بات گول کرتے ہوئے بولی۔ جو آ گیا سرکار، پریا مؤدب ہو کر بولی، اور پھر سوال کیا کہ بھوجن کے لیے ایک کنیز غلام کا بندوبست کریں یا قیدی لے آؤں، یا پھر ملکہ حکم فرمائیں تو عوام میں سے کسی کو پکڑ لیا جائے۔ تیری غلام کنیزیں یہ سب سہمے سہمے ڈرے ڈرے ناتواں ہوتے ہیں۔ پریا، ہمارے بھوجن کے لیے شہر سے کسی کھاتے پیتے گھر سے پلے ہوئے صحت مند انسان کا چناؤ کر کے لاؤ، آگے تمہاری مرضی ہے۔ اور ہاں، بلگرام کو بھی بلا لینا۔ جو حکم ملکہ عالیہ۔ غروب آفتاب کے وقت بھوجن کا بندوبست ہو جائے گا۔ اور پھر پریا نے شکنتلا کے پاؤں چومے اور الٹے قدموں چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شکنتلا مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ یہ میری لاڈلی اور کتے سے زیادہ وفادار ہے خچکران۔ خچکران بغور انداز میں یہ سارے واقعات دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ سب کچھ پوری دنیا سے علیحدہ نظر آ رہا تھا، جہاں انسان انسان کا دشمن تھا۔ خچکران نے دل میں فیصلہ کیا کہ کسی کام میں مداخلت کیے بغیر شکنتلا کی اس سورگ کا صرف نظارہ کرے گا، تاکہ تمام واقعات کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ شکنتلا کی ساری سرگزشت سنی جائے۔ کس وچار میں گم ہو؟ شکنتلا نے اس کی محویت دیکھ کر اسے کونی کا ٹھونکا دیتے ہوئے پوچھا۔ شکنتلا، شام ہونے میں خاصی دیر ہے،
جب تک تم مجھے اپنی ساری جیون کتھا سناؤ کہ کہاں سے آئی ہو، کون ہو، اس ریاست پہ تمہارا تسلط کیسے قائم ہوا۔ خشکران یہ ساری باتیں تو تجھے معلوم ہیں، تم تو جن ہو، لیکن علم کی کوئی حد بھی ہوتی ہے۔ ماضی بعید کے واقعات ہمارے علم میں نہیں ہوتے۔ تب شکنتلا اسے شروع سے ساری باتیں بتانے لگی۔ سامری سرے شام ہی آ گیا تھا۔ اس وقت تک شکنتلا اپنی ساری جیون کہانی مزے لے لے کر خشکران کو سنا چکی تھی اور وہ دونوں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اب سامری اور خشکران بھی آپس میں بے تکلف ہونے لگے تھے۔ تینوں آمنے سامنے لگی کرسیوں پر بیٹھے دنیا جہاں کی گپیں ہانک رہے تھے۔ خشکران تم بھی اپنی داستان سناؤ بھائی، سامری نے خشکران سے کہا۔ سامری جی، آج رات آپ اپنے گرو کی بدرو سے ملاقات کر لیں، اور پھر ابھی دعوت بھی ہے، اور کل رات ہم مل کر گرو نارائن کو منڈل سے باہر نکالیں گے۔ اس کے بعد کسی فرصت میں آپ کو اپنی ساری کتھا سناؤں گا۔ ملکہ عالیہ، تمام انتظامات مکمل ہیں، پدھاریے۔ پریا اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ آئیے سامری جی۔ شکنتلا نے اپنی کرسی چھوڑتے ہوئے بلگرام اور خشکران کو بھی مسکرا کر اٹھنے کی دعوت دی، اور پھر یہ 5 کا ٹولہ ظلم کی نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے چل پڑا۔ کھانے کا بندوبست پریا نے نسبتاً بڑے ہال نما کمرے میں کیا تھا۔ یہ خوبصورت سجا سجایا کمرہ تھا۔ ایک جانب آتش دان تھا، وہاں الاؤ نما انگیٹھی جو جلتے کوئلوں سے دہک رہی تھی۔ چھت پر خوبصورت فانوس جن میں لاتعداد شمعیں روشن تھیں لٹک رہے تھے۔ دیواروں پر جا بجا مصوروں اور سنگ تراشوں کے پتھروں سے بنائی ہوئی نیم اریاں تصویریں بنی تھیں۔ کھڑکیوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ صوفے لگے تھے جن کے سامنے ایک لمبی ہی میز رکھی تھی۔ شکنتلا اپنا بھاری بھرکم سنہری اور سبز رنگ کا غرارہ سنبھالتی ہوئی درمیانے والے صوفے پر بیٹھ گئی اور لمبی ریشمی زلفوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے پھینکا۔ اس کے دائیں بائیں سامری، خشکران اور بلگرام بیٹھ گئے۔ پریا کے لیے بھی صوفہ رکھا تھا، لیکن وہ ساڑی پہنے ہوئے شوخی سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ پورے کمرے میں دیوار کے ساتھ ساتھ کنیزے اور غلام خوبصورت پوشاکیں زیب تن کیے ہوئے ایک خاص فاصلے پر کھڑے تھے۔ کمرے کا فرش بالکل شفاف شیشے کی مانند چمک رہا تھا۔ البتہ صوفوں اور میز والی جگہ پر قیمتی دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ میز پر ہر قسم کے موسمی پھل اور ان کے رس اور سیلاد وغیرہ پڑے تھے۔ دروازے کے بالکل ساتھ ایک سیاہ کالا جلاد تشدد اور ذبح کے تمام اوزار ایک طرف رکھے مستعد کھڑا تھا۔ ملکہ عالیہ، اجازت مرحمت فرمائے تو کام شروع کیا جائے؟ پریا نے شکنتلا کے آگے رکوع کی حالت میں جھکتے ہوئے سوال کیا۔ جلدی کرو پریا، بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، شکنتلا نے مسکرا کر کہا، اور پھر خود ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس پر پریا نے زور سے تالی بجائی۔ چند ہی لمحات بعد کئی غلام ایک پنجرا دھکیلتے ہوئے اندر لانے لگے۔ 10 فٹ لمبا، 4 فٹ چوڑا اور 8 فٹ بلند یہ پنجرا مکمل طور پر سونے کی موٹی سلاخوں سے بنا ہوا تھا۔ اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف موٹی سلاخیں تھیں اور ایک چھوٹا سا دروازہ جس کے باہر سونے کا ہی بنا ہوا بڑا سا تالا پڑا تھا۔ پنجرے کے نیچے 10 پہیے لگے تھے۔ غلام پنجرا دھکیلتے ہوئے کمرے کے عین درمیان لے آئے۔ پنجرے کے اندر 3 سرخ و سفید نوجوان اور ایک خوبصورت لڑکی بالکل عریاں حالت میں تھے۔ ان سب کے صاف ستھرے جسم فانوس کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ لڑکی پنجرے کے فرش کے گھٹنوں اور بازوؤں کے حصار قائم کر کے اپنے بال کمر پر بکھرائے اور چہرہ گھٹنوں پر رکھے سسک رہی تھی۔ سامری کھڑا ہو گیا۔ بہت خوب پریا، تو نے آج خوش کر دیا۔ پریا نے ہاتھ ماتھے تک لے جا کر اس تعریف کی سامری کا شکریہ ادا کیا اور مسکرانے لگی۔ حکم کیجیے سامری جی، ان میں آپ کی پسند کیا ہے؟ شکنتلا نے سامری کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ سب ہی اپنی مثال آپ ہیں، کسی کو بھی باہر نکالو۔
لیکن جلدی کرو۔ پریا نے غلام کو پنجرے کا تالا کھولنے کا حکم دیا اور خود سینے کے نیچے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ انہیں کہاں سے لائی ہو پریا؟ شکنتلا نے پوچھا۔ ملکہ عالیہ، یہ شہر کے سب سے بڑے تاجر کی اولاد ہیں۔ میں آج دوپہر کو خاص طور پر شکار کی تلاش میں نکلی تھی۔ یہ آپس میں بہن بھائی ہیں اور اپنی بگی میں کہیں جا رہے تھے کہ میری نظر ان پر پڑ گئی اور سپاہیوں کو انہیں پکڑنے کا حکم دیا اور انہیں بگی سمیت ہی محل میں لے آئی۔ شام سے انہیں خوب نہلا دھلا کر پنجرے میں بند کیا ہے تاکہ گوشت دھونے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ پریا کی صفاقانہ گفتگو سن کر پنجرے میں بند چاروں بہن بھائیوں کے ہوش اڑ گئے۔ غلام تالا کھول چکا تھا۔ اب دو غلاموں نے مل کر ایک نوجوان کو باہر کی طرف گھسیٹا اور فرش پر لا کھڑا کیا۔ پریا کا اشارہ پا کر جلاد آگے بڑھا، لیکن سامری نے ایک ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پھر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا جلاد کے پاس پہنچا اور تیز دھار والا نیا چمکدار چھرا اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پلٹ کر نوجوان کی طرف آیا۔ کپڑوں سے آزاد نوجوان بری طرح خوفزدہ ہو چکا تھا۔ سامری نوجوان کے پاس پہنچا اور اس کو بازو سے پکڑ کر جہاں شکنتلا وغیرہ بیٹھے تھے کھینچ کر لایا اور پھرتی سے دوسرا ہاتھ نوجوان کے ٹخنے پر رکھا اور پھر بازو اور ٹخنے سے پکڑ کر فضا میں بلند کیا اور پلک جھپکنے میں دھڑام سے اسے فرش پر ایسے پٹخا جیسے قصائی بکرے کو پٹختے ہیں۔ قیدی غلام سامری کی مدد کو آگے بڑھے، لیکن سامری نے انہیں گھور کر دیکھا تو سب اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ نوجوان کو زمین پر لٹا کر سامری نے اپنا ایک گھٹنا اس کی کمر پر رکھا اور دوسرا پاؤں لمبا کر کے اس کے پاؤں کو دبا کر اپنے ہاتھ سے سامری نے نوجوان کی گردن پر دباؤ ڈال دیا اور پھر چھرا سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر تیزی سے نوجوان کے کولے سے نیچے ران پر چلا دیا۔ شدت تکلیف سے نوجوان ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا، لیکن سامری کی گرفت میں محض کسمسا کر رہ گیا۔ نوجوان کی دل ہلا دینے والی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجرے میں بند اس کے باقی بہن بھائی بھی چیخ اور سر پیٹ رہے تھے۔